ریلیز کر دیا عدالتوں نے, ان کو ہولڈ نہیں کر سکے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ انڈیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے ایشورنس دی تھی ان کو کہ ہم اس کو ٹرائی کریں گے, اس ٹرائل کو ایکسپیڈائٹ کریں گے. تو انہوں نے کیا اوفا میں کیا ہوا تھا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. اوفا میں بھی بالکل یہی تھا کہ این ایس ایز ملیں گے اور ٹیررزم کے اوپر نمبر 1 آئٹم کے اوپر بات ہوگی. اس وقت ہم لوگ واپس آئے تو یہاں میڈیا نے شور ڈال دیا, کسی نے اکسایا تھا کہ یار کشمیر کا ذکر نہیں آیا, ان کو کہا یہ کیا بات ہے ٹیررزم, کسی اور چیز کا ذکر نہیں آیا تھا سوائے ٹیررزم. تو انہوں نے پھر کشمیر کا یہاں شور پڑ گیا, وہ تو ٹیررزم کی بات کر, گورنمنٹ انڈر پریشر آ گئی, گورنمنٹ انڈر پریشر آ گئی, سوری کر کے انہوں نے کہا یہ اب تو ساری بات کریں گے صرف ٹیررزم کی نہیں. انہوں نے کہا یار آپ نے تو مانی تھی کہ ٹیررزم کی بات کریں, تو یہ سوری کر کے بھاگ گئے, یہ نہیں گئے. ٹھیک ہے, پھر گھوم پھر کے وہیں آ گئے. کیوں ہم وہیں آتے ہیں ٹیررزم کے اوپر؟ کیونکہ انڈیا کے ساتھ ساری بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, اور یہ جو کنڈیشنل ڈائلاگ پھر شروع ہوا ہے نا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کروایا ہے کسی ایک بڑے نے یا بڑوں نے, کسی کچھ بڑوں نے. اس کے اندر 2 پہلو ہیں, ایک انڈیا ہے اور ایک افغانستان ہے. میں ابھی بات کرتا ہوں. پرائم منسٹر نواز شریف از آن بورڈ. وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم ہمارے لیے بھی بری چیز ہے, انڈیا کے لیے بھی بری چیز ہے اور افغانستان کے لیے, اور وہ دونوں کی تینوں ملکوں کی ریجنل سچویشن میں ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ یہاں ڈومیسٹک ایشوز ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ جو ایک لشکر کا جو ایشو ہے نا, لشکر طیبہ کا جو ایشو ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی سینسٹیوٹیز ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. وہ اور ایک فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے جہادیوں کے ساتھ یا ملیٹنٹ کے ساتھ. اتنے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں آلریڈی ٹی ٹی پی کے ساتھ کھلا ہو, بہت کھلے ہوئے ہیں یہاں, ہینڈز فل. اور اگر وہ ایک اور فرنٹ کھول لیتے ہیں اس ٹرائل کو آگے سپیڈ کر کے, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ حافظ سعید صاحب کو چھوڑ جائیں گے, اور چھوڑ کے وہ داعش میں چلے جائیں گے یا طالبان میں چلے جائیں گے. جیسے ایک زمانے میں جب جہاد بند کی تھی کشمیر کے اندر, مشرف کے خلاف بہت سے لوگ یہ تنظیمیں چھوڑ کے انہوں نے مشرف کو مارنے کی کوشش کی تھی. اس لیے ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, ہم ایک ایک کر کے ٹیررسٹس کو ہم ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. سب ملیٹنٹ گروپس کو ایک دفعہ ہم نے ہاتھ ڈالا, it's putting your hand in a hornet's nest. اس لیے ہم ہندوستان کو بھی دنیا کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے ایک لڈ رکھی ہوئی ہے, allow us to continue, give us some space. مگر وہ کہتے ہیں نہیں, انسسٹ کرتے کہ نہیں یہ آپ ایک دکھائیں, یہ دکھائیں. اس لیے یہ سارا کا سارا ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے اور فوکس وہی ہوگا. اب وہ کہتے ہیں فورن سیکرٹری صاحب بیٹھے اور بیٹھ کے آگے کے راستہ طے کریں, مگر انہوں نے اپنا موقف تو اختیار بتا دیا نا آپ کو. یہی موقف جب مودی صاحب پریزیڈنٹ اوباما کو ملے تھے نواز شریف صاحب کی ملاقات سے پہلے, اس جوائنٹ پریس سٹیٹمنٹ کے اندر بھی بالکل اس قسم کی باتیں لکھی گئی تھی آن دا بہاف آف دی انڈینز, جو کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ود امریکہ میں لکھی گئی تھی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ امریکہ کی اپروول کے ساتھ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کی ایک بڑی مشکل سچویشن ہے vis-a-vis انڈیا اینڈ vis-a-vis دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ vis-a-vis افغانستان. اب آپ آئیے, یہ تو انڈیا کا مسئلہ ہو گیا, اس لیے میں یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ایک قسم کی آپ یہ سمجھیں کہ اوفا 1 سال کے بعد ری انفورس ہوا, واپس ہم 5-6 مہینے کے بعد ری انفورس ہم واپس اوفا جا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو اس طریقے کے ساتھ گھوم پھر کے اس کو کیا گیا. میں ایٹ لیسٹ چیزوں کا نام آ گیا تو ہم کین سے کہ باقی چیزوں تو اس لیے یہ بڑا اہم امپورٹنٹ تھا. یہ جو اوفا کے بعد جو میٹنگ دلی میں ہونی تھی نا, جو پوسٹ پون ہو گئی بیکاز فرینکلی میڈیا, وہ اب ہو گئی بینکاک میں ہو گئی. چپ کر کے جا کے انہوں نے میٹنگ کر لی, ٹھیک ہے, اور ایشوز کو آگے بڑھایا. اور میں آپ سے یہ کہوں یہ از اے ویری میجر ڈیولپمنٹ. یہ پرانی بات ہے, یہ پاکستان کو پہلے یہ بات کر لینی چاہیے تھی, مگر یہاں کے جو انٹرنل پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی. اچھا ہوا یہ بات آگے بڑھ گئی, پہلی بات. اب میں اسی کو ساتھ افغانستان کے ساتھ لنک کرنا چاہوں گا تاکہ وہ آگے آپ نے افغانستان کی بات بھی کرنی ہے تو اس وقت مجھے یاد دلائیے گا, آئی ول لنک دس ود افغانستان. اور اگر کوئی آپ کے پاس انڈیا کے ایشوز ہیں, میں انڈیا کے حوالے سے, کیونکہ میں چاہ رہا تھا ڈسکشن ہماری اس حوالے سے کمپلیٹ ہے. میرے خیال میں لیبریٹ آپ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہی تھی وہ کر لی, باقی تو آگے پروگریس ہے وہ ہم دیکھیں گے. لیکن بات میں بتاؤں آگے بات ہوگی, یہ ساری چیزیں نہیں بات ہوگی, یہ صرف سٹیٹمنٹ کی بات. صرف دہشت گردی کی ہوگی. کوئی سیاچن پہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی ولر پہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی سرکری پہ کچھ نہیں ہوگا, کشمیر پہ بھی کچھ نہیں ہوگا, کشمیر میں کچھ نہیں ہوگا. لائن آف کنٹرول کو ریڈیوس کیا جائے گا, ٹینشن ورکنگ باؤنڈری پہ جو ہوتا ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں نا وہاں یہ ہمارے بندے جا رہے ہیں، بندے کہاں مارے جا رہے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ، وہ کہتے ہیں ان کے بندے مارے جا رہے ہیں، تو اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ لائٹلیہڈ یہ ہے کہ اب انہوں نے پھر وعدہ کر دیا کہ یہ ممبئی ٹرائل جو ہے اس کے اوپر پھر یہاں کو پیش قدمی کرنی پڑے گی. اینڈ بائی دا وے وائی ناٹ، دس واز این انٹرنیشنل ایکٹ آف ٹیررزم. یہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، اینڈ ہمارے کوئی ہاتھ اس میں خراب نہیں تھے. بٹ اگر یہاں پر پریشر آتا ہے نظیم صاحب، یہاں سے پریشر اگر ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ یہ سمجھوتا ایکسپریس کا ٹرائل کمپلیٹ، وہ کریں گے، وہ کریں گے، بالکل کہیں گے، وہ کریں گے بالکل. کیونکہ یہاں پر یہ اعتراض ہوگا نہیں کہ وہ مینشنڈ نہیں ہے. ہاں وہ کریں گے، سمجھوتا کا بھی کریں گے. بٹ دا ٹو تھنگز آر ڈفرنٹ. ایک چیز ہے کہ انڈیا کے اندر ایک چیز ہوئی جس کے اوپر الزام انڈینز کے اوپر ہی لگا. ایک چیز ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی چیز ہوئی جس کا الزام پاکستان پہ لگا. سو ٹیکنیکلی دے ناٹ کمپیریبل. بہرحال وہ کہیں گے کہ جی آپ ادھر اس کو کریں بیکاز وہ آپ نے ہمارے پہ الزام لگایا تھا، مسلمان مارے گئے، ہمارے پیسنجرز مارے گئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم گلیڈ یہ چیز شروع ہوئی ہے اور پھر ٹریک پہ آ رہی ہے. بیکاز اس وقت اگر انڈیا کو امن کی ضرورت ہے تو پاکستان کو اس سے بھی زیادہ امن کی ضرورت ہے. ہم ٹیررزم کو اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے. There can be no economic development and growth in Pakistan جب تک ٹیررزم اور انسٹیبلٹی ختم نہ ہو. سی پیک کامیاب تب ہوگا جب ٹیررزم ختم ہوگی. ٹیررزم ختم ہوگی جب آپ انڈیا کے خلاف ٹیررزم نہیں سپانسر کریں گے اور انڈیا آپ کے خلاف نہیں کرے گا. جب آپ افغانستان کے خلاف ان کے گھسپیٹھیے نہیں بٹھائیں گے اور وہ آپ کے گھسپیٹھیے نہیں بٹھائیں گے. which I'll discuss just now. اچھا یہ ساری چیزیں اس وقت افغانستان میں تو جو ہو رہا ہے ہمیں کیا، وہ نیشن سٹیٹ تو ہے ہی نہیں وہاں، تو ویسے ہی ہر قسم کے پرابلمز ہیں. بٹ وہ بیکلیش آ رہی ہے. اچھا میں افغانستان پہ جانے سے پہلے ایک بات یہاں پر دیکھیے، میں نے بات کی بھی کہ آپ نے کہا سمجھوتا از ویری ڈفرنٹ، اگریڈ، وہ آپ نے کہا نیچر ان کا مختلف ہے لیکن ہونا چاہیے اس کا بھی ٹرائل کنکلوڈ. لیکن یہاں پر جب بات ڈوسیز دیے جاتے ہیں، سب کچھ دیا جاتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم نے بتا دیا کہ بلوچستان میں امپرنٹ ہے، فلانی جگہ پر ان کا فٹ پرنٹ ہے، تو وہ باتیں یہاں پر کیوں نہیں ریفلیکٹ کرتی؟ وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ٹیررزم کر دیا نا، تو وہ ہمارا ٹیررزم اور ان کی ٹیررزم. اوکے، یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ ٹیررزم، ٹھیک ہے، ہم نے انڈیا کے اوپر الزام لگا، نہ پاکستان اسپیسیفک نہ انڈیا. ہاں آپ جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں. لیٹس ڈسکس ایوری تھنگ. ٹھیک، ٹیررزم، ٹھیک ہے. اچھا بیکاز اب یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے نا. انفیکٹ اف یو آسک می، ان کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہے، ہماری طرف سے کم ہو رہا ہے. ہم نے تو بند ہی کر دیا ہوا ہے یہ جس کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں، ہم جہاد کہتے ہیں یا فریڈم فائٹر کہتے ہیں. بٹ اس کے اوپر تو ہم نے ٹیپ کر دیا، وہ تو بند ہوئی. اب جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اٹس این انٹرنل ریوولٹ. وہ تو پرانا مسئلہ ہے ان کا، وہ جب تک حل نہیں کریں گے یہ مسئلہ رہے گا. 7 لاکھ فوج اور یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں. بالکل ہم نے مشرف صاحب کے زمانے کے بعد کچھ نہیں کیا. مشرف صاحب بند کر گئے اس چیز کو. اچھا نظیم صاحب، اب ذرا بات ہو جائے افغانستان کی، کیونکہ اہمیت یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب نہ صرف آج اس کانفرنس میں بولے، آپ نے ٹیکسٹ بھی دیکھ لیا وہ کیا بولے. اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے جو کہ بڑی اہمیت کی عمل ہے. لیکن پہلے جو انہوں نے آج کہا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے انہوں نے بات کی کہ بڑی مہربانی آپ نے اتنے ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا، لیکن بعد میں تھوڑا انہوں نے کہا کہ کچھ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز آپ کے آپریشنز کے ہوئے ہیں. جی وہ کیا ہے؟ یہ ہم سے کہہ رہے تھے کافی عرصے سے 2 باتیں کہ آپ کے ہاں طالبان نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کے علاقوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیرر، حقانی نیٹ ورک. ان کو یہاں سے نکالیں. آپ نے نہیں نکالا، لیٹس بی آنیسٹ. آپ نے ایک جگہ سے نکال کے میں ان کو تھوڑا دھکے وکے دیے، وہ کہیں اور جا کے بیٹھ گئے. یہ آپ بات کر رہے ہیں ضرب عرب سے پہلے کی؟ ضرب عرب سے پہلے ہی وہ نکل گئے تھے. پہلے ہاں، ان کو پتا تھا آپریشن ہونے والا ہے اس علاقے میں، وہ نکل کے کسی اور علاقے میں چلے گئے جہاں آپریشن نہیں ہوا. اب وہ کیوں، وہ اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا. اور وہ بڑا سمپل ہے کہ آپ اگر ان کو اٹیک کرتے ہیں تو وہ ہمارے طالبان اور وہ مل جائیں گے اور پھر آپ کے لیے اور پرابلم بن جائیں گے. تو آپ ان کو الگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے ساتھ نبٹ لیں، پھر انہیں پھر دیکھیں گے ان کو. مگر یہ نپٹے نہیں جا رہے نا اتنی جلدی. آپ نے آلریڈی اتنی ڈیلے کر دی ہے. کیانی صاحب کے زمانے میں ان کو نپٹنا چاہیے تھا. کیانی صاحب میں ہمت نہیں تھی. رحیل شریف صاحب نے آ کے یہ ہمت پکڑی. میں یہ کہوں گا کہ نہ عمران خان میں ہمت تھی نہ نواز شریف میں ہمت تھی. خواہ وہ عمران خان تو نہیں چاہتا تھا مگر نواز شریف چاہتا تھا کہ اس کو کیا جائے، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی کیونکہ بیکلیش کے خطرہ تھا. پنجاب کے اندر بیکلیش آ گیا، ساری اکنامک ڈیولپمنٹ شہباز شریف صاحب کی فارغ ہو جائے گی. تو اس لیے کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں کہ اللہ کرے گا حقانی نیٹ ورک کو. ہم کہہ رہے ہیں ان سے، اب ہم نے ان کی بات تو نہیں مانی، ہم نے کہا ہماری مجبوری ہے. ہوا یہ کہ آپ نے جب یہ آپریشن کیا تو فضل اللہ وغیرہ یہاں سے بھاگ کے ادھر چلے گئے. وہاں 2-3 لاکھ ادھر سے بھی لوگ ریفیوجیز ہو کے چلے گئے. کچھ ٹیررسٹ ہیں، کچھ ان کی فیملیز ہیں.
اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ آپ نے انٹرنل آپریشن کیا اور یہ آگے دوڑ کے آ گئے. آپ کے آپریشن تو اچھا ہوگا مگر اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز جو شاید آپ سوچ نہیں سکتے تھے, یہ ہمارے لیے ریفیوجیز بن گئے. اب ہم ان کو اگر اٹیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے گلے پڑتے ہیں, ہم ان کو دھکیل کے واپس آپ کی طرف بھیجتے ہیں تو ہمارے گلے پڑتے ہیں. تو آپ ہمارے گلے پڑتے ہیں. تو ہوا کیا ہوا, یہ آپ نے جو ان کے ساتھ کیا تھا وہ اب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہی ہوا نا, ان کے گھس بیٹھیے آپ نے بٹھائے ہوئے, انہوں نے آپ کے بٹھا لیے. یہ کرزئی صاحب کے وقت سے شروع ہو گیا تھا معاملہ. شروع ہو گیا. اب ہم ان کو پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی کڈو انہوں کڈو, اٹیک کرو کڈو. وہ کس طرح کریے, وہ مائنڈ کر رہے ہو جڑے تسی بٹھائے نا کی خیال ہے مجھے وہ اسی کر لگا تسی انہوں نے کڈو. تو ایسے نہیں ہوتا نا. تو یہ ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا مگر اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز یہ ہیں تو وہ ہمارے گلے پڑ گئے. اور ہم کیسے ان کو ہم اٹیک کریں, ہم کیا کریں, ہم تو آگے پھنسے ہوئے ہیں. ہماری فوج جو ہے وہ اپنے جو طالبان ہیں ان کو نہیں ڈیل کر سکتی, اور آپ کے طالبان کی حالت یہ ہے کبھی قندھار ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, کبھی ایک پروونس میں اٹیک ہو رہا ہے, کبھی کیا. پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ آگے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے, ان کی کوئی لڑائی جھگڑا ہمارے ساتھ تو ہے ہی نہیں, یہ تو آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے, تو ہم ان کو کیوں اٹیک کریں. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی حقانی نیٹ ورک نو اٹیک کرو, اسی انہوں کر دینے. تسی کہتے ہو جی انہوں نے ہمارے خلاف تو کچھ نہیں ہے, یہ حقانی نیٹ ورک تو ہمارے خلاف نہیں ہے, تو آپ کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو فضل اللہ ہے یہ تو ہمارے خلاف نہیں ہے, تو آپ کے خلاف. تو وہی بالکل وہی جو آپ ایک چیز کرتے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کے گلے آ کے پڑ جاتی ہے, جب آپ اس کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو یہ بالکل وہی ہو رہا ہے. اب اشرف غنی آپ سے یہ کہہ رہا ہے, اسی لیے آرمی چیف سے ملنا ذرا وہاں کو وہ گیا آرمی چیف کو یہ کہنے گیا تھا, میں آپ کو بتا دوں چڑیا کی خبر ہے, وہ یہ کہنے گیا تھا کہ دیکھو سر جی سال پہلے میں آیا سا, تسی کیا سی 4 مہینے دیو اسی حقانی نیٹ ورک اور طالبانوں ٹیبل تے لے آواں کی ہویا. آفٹر 8-9 منتھس وہ آپ نے کوشش کی تھی اور وہ بھی ڈیریل ہو گئی بیکاز ملا عمر پتہ لگا کہ مر گیا. اور اپون وچ آرمی چیف نے کہا کہ ہاں مگر وہ ہم تو کر رہے تھے, وہ تو آپ کی انٹیلیجنس سروس نے لیک کیا, آپ کے اندر لوگ ہیں جو آپ کو ڈیریل کر رہے ہیں. ٹو وچ غنی وڈ ہیو سیڈ, میں آپ کو پورا کانورسیشن بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہ کیا ہو. لب لباب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو آپ ڈیلیوری نہیں دے رہے ہیں, اس کا جو نتیجہ ہے ان انٹینڈڈ کانسیکوینس ہے کہ میں کمزور ہو رہا ہوں. میں آپ کا دوست ہوں, میں پشتون ہوں, کرزئی پرو انڈیا تھا, میں تو پرو پاکستان ہوں. کہ بھائی جان میں تو تہاڈا آدمی ہوں اور تسی مینوں کمزور کر رہے ہو, میری حالت خراب ہو رہی ہے. تو پھر جس لئے میں فارغ ہو گیا تو اور بھی مسئلے بن جان گے تہاڈے واسطے, دشمن آ جان گے.